السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سورہ یاسین آیت نمبر 12 آج ہم پڑھیں گے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، یا پھر معنی ہے ہم زندہ کریں گے مردوں کو۔ احیا یحیی سے نحیی و جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا، اور زندہ کرنے سے مراد آخرت میں اللہ رب العالمین کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا، البعث بعد الموت، یعنی ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، بے شک ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے حساب و کتاب کے لیے، ان کا حساب و کتاب ہوگا وہاں، اور پھر جو ہے ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا۔ ما قدموا، قدم یقدم تقدیم، آگے پیش کرنا، آگے بھیجنا۔ فرمایا وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے ہیں ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، یعنی جو ان کے پیچھے ہے اسے بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور جو آگے ہے اسے بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا، یعنی جو اعمال انہوں نے اچھے کیے ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ نیکی کے اعمال ہوں یا اسی طرح سے بدی اور برائی کے اعمال ہوں، وہ سارے کے سارے لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین وہ سارے لکھ رہا ہے، لکھوا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، کرام کاتبین، ہر انسان کے ساتھ لگا رکھے ہیں اس نے، اور وہ لکھ رہے ہیں۔ اور یہ اعمال مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی شروع ہوگی وہاں ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے وآثارہم، جو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے، مرنے کے بعد بھی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا سلسلہ اس مرنے والے کے کھاتے میں چلتا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک روایت میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اچھی سنت رائج کرتا ہے، تو اس اچھی سنت اور اچھے طریقے کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور اس کے اجر کا ثواب بھی اسے ملتا رہتا ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے۔ اور ان دونوں میں سے کسی کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے، یعنی انسان مر گیا ہے، کوئی اچھا طریقہ اس نے رائج کر دیا ہے، تو اب جب تک اس پر عمل کیا جاتا رہے گا، لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، تب تک اس انسان کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے اس کے مقابلے میں ایک اور دوسرے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کا وبال اس آدمی پر ہوگا، اور اسی طرح سے ان لوگوں کا وبال بھی اس کے اوپر آئے گا جو اس کے بعد اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اور اس میں سے بھی کسی کے
بوال سے، کسی کی سزا سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ یعنی جو عمل کر رہا ہے تو اس کے عمل کرنے کی وجہ سے جو اس کی سزا بن رہی ہے وہ سزا اس کو ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی سزا میں سے آدھی بانٹ کر اسے دے دی جائے یا کچھ پرسنٹیج اس کا اس ایجاد کرنے والے کو دے دیا جائے، نہیں، اس کا جو عمل کی سزا ہے عمل کرنے کی وہ اسے ملے گی۔ مزید اس کو اللہ رب العالمین سزا اسے دے گا آخرت کے اندر۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، ایک اور حدیث میں مسلم شریف کے اندر وہ بھی موجود ہے، اس میں بیان فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اب اس کے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، الا من ثلاث، مگر 3 وجہوں سے۔ 3 وجہ یا 3 طریقے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتلائی۔ آپ نے فرمایا نیک اولاد اس نے چھوڑی ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو یہ اجر و ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ یا اسی طرح سے علم اس نے چھوڑا ہے نفع بخش، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے کھاتے میں وہ لکھا جاتا رہے گا۔ یا اسی طرح سے صدقہ جاریہ، کوئی اچھی چیز جو لوگوں کے فائدے کی ہے وہ اس نے چھوڑ رکھی ہے، جب تک لوگ اسے استعمال کرتے رہیں گے تب تک اسے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ مان لیجئے پانی کا نل لگا دیا ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور مدرسہ وغیرہ تعمیر کرا دیا ہے، یا اسی طرح سے مسجد وغیرہ تعمیر کرا دی ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز اس نے چھوڑ رکھی ہے، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لوگ مسجد میں عبادت کرتے رہیں گے اور اسی طرح سے مدرسے میں طلبہ پڑھتے رہیں گے، وہ آباد رہے گا، تب تک اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ہے اصل میں وآثارہم، یعنی جو انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں اس سے مراد۔ اسی طرح سے ایک معنی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ کا یہ بھی لیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی تو وہاں کچھ حصہ خالی پڑا ہوا تھا۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، تو کچھ حصہ وہاں خالی پڑا ہوا تھا۔ بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم وہاں آباد ہو جائیں، یعنی مسجد کے قریب آ کر، اور جس جگہ وہ آباد تھے اس جگہ کو چھوڑ آئیں اور اس جگہ آ کے آباد ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا، روکا کہ نہیں ایسا نہ کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، یعنی اپنے گھروں کو لازم پکڑو، یعنی جہاں تم ہو وہیں آباد رہو، تمہارے آثار قدم لکھے جاتے ہیں۔ یعنی جو قدموں کے نشان ہوتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے، جو تم چل کر آتے ہو، دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہو، تو یہ سارے قدم، آثار قدم جو ہیں، نشانات، یہ لکھے جاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ ہاں، تو یہ بھی اس کا معنی اور مفہوم کیا گیا ہے، یعنی جو کچھ تم نے بھیجا آگے، یعنی اعمال کیے ہیں، ایک تو یہ کہ عمل کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ آثار قدم جو آپ نیکی کے لیے اٹھائے گئے ہیں یا اسی طرح سے برائی کے لیے اٹھائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے آثار قدم بھی لکھے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو لکھتا ہے، اور اسی طرح سے ان کا آخرت میں جب دوبارہ زندگی ہوگی، دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد مردوں کو اٹھایا جائے گا، تو اللہ رب العالمین وہاں اس کا حساب و کتاب لے گا۔
اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا، ہر انسان سے اس کے بارے میں معلومات کی جائے گی اور اس کے اعمال کے مطابق اسے سزا یا جزا دی جائے گی۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ اصل میں اس آیت کا معنی اور مفہوم ہے۔ اسی طرح سے نحی الموتیٰ کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایمان کے ساتھ زندہ کرتے ہیں، ان کی جہالت اور کفر کے بعد۔ یعنی جو آدمی جہالت اور کفر میں ہے، جو آدمی شرک اور کفر کی گندگی میں پڑا ہوا ہے، وہ ایک طرح سے مردہ ہے۔ وہ ایک طرح سے کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اسے ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ ایمان کی دولت اس کے لیے جو ہے مقدر کر دی جاتی ہے، اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، ایمان کی دولت سے وہ بہرہ ہو جاتا ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اوپر جو کفار اور مشرکین کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ان میں سے اکثریت کی حالت یہ ہے کہ یہ جو ہے ایمان نہیں لائیں گے، ان پر بات ثابت ہو چکی ہے، ان پر اکثر کی حالت یہ ہے کہ ان پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین ان کے کفر کے بعد، ان کے شرک اور اسی طرح سے جہالت کے بعد ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے اور وہ ایک طرح سے مردہ زندہ ہو گیا۔ آئی بات میں؟ تو یہ بھی معنی اس نحی الموتیٰ کا کیا گیا۔ انا نحن نحی الموتیٰ، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے یا مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم ایمان کی دولت ان کے دلوں میں جگا کر جو کفر کی اور شرک کی یا اسی طرح سے جہالت کی ان کی زندگی ہے، اس زندگی کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتے ہیں اور انہیں اسلام کی، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ یاد رہے اس آیت کے تعلق سے، اس سے پہلے ہم نے بتلایا تھا شروع ہی میں کہ اس آیت کے تعلق سے اختلاف کیا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں، اور اسی آیت کی وجہ سے جو ابھی واقعہ بنو سلمہ سے متعلق مسلم شریف کے حوالے سے بتلایا گیا، اس بنیاد پر بعض لوگوں کو یہ شبہ لاحق ہو گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ اسی واقعے سے متعلق ہے اور مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس واقعے کو اگر ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں مسلم شریف میں یا اسی طرح سے سیاستہ کی اور کتابوں میں، تو اس میں اس بات کی کہیں وضاحت نہیں ہے کہ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ یہ الگ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ بھی لیا ہو، سمجھا ہو، اس میں دونوں ہی معنی کی گنجائش ہے۔ یعنی آثارہم سے مراد یا تو وہ اعمال جو انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں مرنے کے بعد، جو ان کے کھاتے میں لکھے جاتے رہیں گے، یا اسی طرح سے آثار قدموں کے نشانات جو نیکی یا بدی کی طرف بڑھتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین لکھتا ہے اور ان کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی دوبارہ جب آخرت کی زندگی میں انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے آگے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، اور یہ مفعول ہے جس کے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے بعد میں اس کی تفسیر آنے کی وجہ سے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ
اور ہر چیز احصیناہو ہم نے اس کو شمار کر لیا ہے، یعنی ہر چیز ذرہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری شمار سے باہر ہو، ہر چیز کو ہم نے شمار کر لیا ہے۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے کل شیء نسب کے ساتھ اسے پڑھا گیا ہے، اور اسے جو ہے رفع کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے کل شیء بھی پڑھا گیا ہے، اور ایسی صورت میں یہ مبتدا ہوگا۔ تو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر لیا ہے، ہر چیز کو ہم نے شمار کر لیا ہے، فی امام مبین، امام مبین میں، ہر چیز کو ہم نے شمار کر لیا ہے، کہاں کر لیا ہے؟ فی امام مبین، امام مبین میں۔ امام مبین سے مراد لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ وہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے لکھی ہے، قلم کو لکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں تمام باتیں ما کان و ما یکون جو ہوئیں یا ہونے والی ہیں اللہ رب العالمین نے لکھ رکھی ہیں، تمام لوگوں کی تقدیریں، تمام جن اور انس کے بارے میں، یا اسی طرح سے کائنات کے بارے میں، ساری چیزیں ایک ذرہ ذرہ برابر بھی ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے لکھ رکھا ہے۔ تو اسی کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کہ اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر لیا ہے فی امام مبین، امام مبین میں، یعنی لوح محفوظ میں۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے بعض علماء نے امام مبین سے مراد صحائف بھی مراد لیے ہیں، امام مبین سے صحائف بھی مراد لیے ہیں، وہ صحائف جن کے اندر اعمال لکھے ہوں گے لوگوں کے، کیا انہوں نے کیا ہے، کیا اچھائیاں کی ہیں، کیا برائیاں کی ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان کے سامنے ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا آخرت کی زندگی میں۔ تو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، اور ممکن ہے دونوں ہی معنی اس میں لیے جا سکتے ہیں، امام مبین سے لوح محفوظ بھی مراد ہو، یا اسی طرح سے ہر بندے کا جو الگ الگ نامہ اعمال ہے، صحائف اعمال کے جس میں اعمال لکھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین جسے لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایسی صورت میں معنی یہ ہوگا ہر چیز، یعنی جو اس بندے سے متعلق ہے، یعنی ہر بندے کی وہ چیز جو اس سے متعلق ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے، اور ہر بندے سے متعلق ہر بندے کی الگ الگ جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے نامہ اعمال، اور کوئی بھی چیز اس میں چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ جب یہ نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو بندہ حیرت و استعجاب میں کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس میں کوئی چھوٹی چیز چھوٹی ہوئی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوٹی ہوئی ہے، سب ہم پا رہے ہیں، اس میں ہر چیز اس میں موجود ہے، جو بھی کیا تھا لوگوں کے سامنے جو اعمال کیے ہیں، یا اسی طرح سے اکیلے اور تنہائی میں جو اعمال کیے ہیں، اچھائیاں ہوں یا برائیاں ہوں، وہ سارے کے سارے اس میں محفوظ ہیں، اس میں درج ہیں۔ حیرت ہوگی اس وقت، استعجاب میں مبتلا ہو جائے گا بندہ، تو اسی بارے میں اسے امام مبین کا یہ بھی بعض علماء نے کہا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا، چونکہ اس کے اندر کافی تفصیل کرنا تھی، اس لیے اس آیت کو علیحدہ سے ایک درس کے طور پر رکھا، اور مزید اور زیادہ اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس درس کو، کیونکہ آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ ایک طرح سے ایک سلسلہ ہے۔ تو اس بنیاد پر آج اسی آیت ترجمے اور اس کی مختصر تشریح پر اختتام کرتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔